الصلاة حي على الفلاح. محشر میں بے نماز کی عزت نہیں ہوگی، دنیا میں اس کے رزق میں برکت نہیں ہوگی. کیوں دل میں نہیں آج ندامت نماز کی؟ ہم کو نہیں معلوم فضیلت نماز کی، اچھی نہیں لگتی ہمیں عادت نماز کی. ہم کو نہیں معلوم فضیلت نماز کی، فضیلت نماز کی. ہوگا روز محشر پہ نمازی کا برا حال، وہ کالا منہ اٹھے گا اپنی قبر سے بدحال. دنیا میں جس کو نہ ملی فرصت نماز کی، ہم کو نہیں معلوم فضیلت نماز کی، فضیلت نماز کی. حی علی الصلاة حی علی الفلاح. حی علی الصلاة حی علی الفلاح. رسول کا فرمان ہے جنت کی ہے کنجی، ہر حال میں نماز پڑھو سن لو غالب جی. محشر میں کام آئے گی عادت نماز کی، ہم کو نہیں معلوم فضیلت نماز کی، اچھی نہیں لگتی ہمیں عادت نماز کی. سجدے میں جا کے دیکھ ملتا ہے کیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے دینی بھائیوں، بزرگوں، میری ماؤں بہنوں، آئیے سب سے پہلے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ لیتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. میرے دینی بھائیوں، بزرگوں، ماؤں بہنوں، اللہ پاک نے ہم سبھی مسلمانوں پر تمام عبادات میں سب سے پہلے نماز کو فرض کیا ہے، اور اس کی بڑی اہمیت ہے کہ جو نماز پڑھتا رہتا ہے وہ دین کے ستون کو قائم رکھتا ہے، اور جو نماز کو چھوڑ دیتا ہے وہ دین کے ستون کو ڈھا دیتا ہے، منہدم کر دیتا ہے، گرا دیتا ہے. تو نماز اللہ تعالیٰ کی محترم بالشان عبادت ہے، اور نمازی نماز کے اندر اس بات کا اقرار کر لیتا ہے کہ ہاں میں کچھ نہیں ہوں، میرے کوئی اوقات نہیں ہے. یہ جو مال ہے، دولت ہے، یہ جائیداد ہے، یہ جو میرا جسم ہے، یہ میری جان ہے، یہ میری روح ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، جب تک کہ بندہ اپنے مال کو اور اپنی جائیداد کو اور اپنی جان کو اور اپنی زندگی کو اللہ کے لیے قربان نہ کر دے. اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو قربان کر دینا اور اللہ کی مرضی کے مطابق اگر ہماری زندگی چل رہی ہے تو ہاں تب یہ مال، یہ دولت اور یہ جائیداد اور یہ ہماری زندگی کا اللہ کے نزدیک ایک وزن ہے اور ایک خاص وزن ہے. تو اسی وزن کی بنا پر ہمارے اعمال نامے کے اندر نیک اعمال کا پرہ جھک جائے گا. تو آج ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی اور مسلمان بہنیں، مسلمان بزرگ اللہ تبارک و تعالی کی دی ہوئی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالی کی دی ہوئی زندگی گزارتے ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالی کی اس زمین پر چلتے پھرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی کی بہت زیادہ نافرمانی کر رہے ہیں. آج ہمارے ان ماں بہنوں کے نظر میں نماز کی کوئی اہمیت نہیں رہی. نماز پڑھنا بہت دشوار معلوم ہوتا ہے، جبکہ
حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا وعدہ کر لیا ہے کہ جو کوئی بھی 5 وقت کی نماز پڑھ کر اللہ کے پاس جائے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کی دنیا میں بھی ہر مشکل اور پریشانی سے حفاظت فرمائیں گے، اور آخرت میں اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی ایک خاص مقام عطا فرمائیں گے۔ جنت الفردوس میں جو سب سے اعلیٰ مقام ہے، وہ اعلیٰ مقام اس کو عطا کیا جائے گا، وہ اعلیٰ درجہ اس کو دیا جائے گا، وہ اعلیٰ مکان اس کو دیا جائے گا۔ اس سے پہلے جو قبر کی زندگی ہے، اس میں بھی راحت اور سکون ملے گا، اس میں بھی آرام ملے گا، اس میں بھی اطمینان ملے گا، اور وہاں پر اس کے لیے کوئی خوف اور کوئی غم کی بات نہیں ہوگی۔ تو آج ہم نماز چھوڑ رہے ہیں، ہمارے بھائی بہن نماز سے دوری اختیار کیے ہوئے ہیں، تو اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم 5 وقتہ نمازی بن جائیں، نماز کو نہ چھوڑیں۔ نماز جو چھوڑ دیا اس کا کوئی دین نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو اس بات کو جانتا ہو کہ وہ مسلمان ہے اور مسلمان پر نماز فرض ہے، اور اس کے باوجود بھی اگر وہ نماز نہیں پڑھتا ہے، اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نماز چھوڑ دے اس کا کوئی دین نہیں ہے، وہ دین سے خارج ہے۔ حالانکہ ہمارے علماء نے اس کو انکار سے مقید کیا ہے کہ اگر کوئی نماز کا انکار ہی کر دیتا ہے، نماز کو مانتا ہی نہیں ہے، نماز کو شریعت کا حصہ مانتا ہی نہیں ہے، تب وہ کافر ہے۔ لیکن پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر اگر ہم غور کریں گے تو ہمیں ڈرنا چاہیے، ہمیں خوف کرنا چاہیے کہ آج مسلمان نماز سے کیوں دور جا رہا ہے، نماز میں سستی کیوں کرتا ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے